لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد، لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذل السار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم مجمعين من ليلة هذه إلى صباح قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. حضرات، دو درخواست تو سب سے پہلے آپ سے کروں گا کہ یہ بڑی بابرکت شب ہے اور اس شب کی جو مولودہ ہیں ام السادات ام الائمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نور عین بطول العذراء حوراء الانسیاء حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت کی شب ہے. لہٰذا گزارش یہ کروں گا کہ جس طرح اپنے محفل کا ماحول بنایا ہوا ہے اسی ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے سنیے گا تو لطف آئے گا انشاءاللہ. اور جلدی جلدی اپنی بات اور اپنے معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا جلدی جلدی. اور خاص طور پر ایک روایت ہے چھٹے امام سے، بہار الانوار میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں ہے، جس میں امام نے کیفیت ولادت بیان کی ہے اور کیفیت ولادت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فضائل کے دریا بہا دیے ہیں. کوشش کروں گا کہ اس روایت کے جو اہم نکات ہیں آپ تک آپ کے گوش گزار کروں اور آپ کی زحمتوں کو نہیں بلکہ رحمتوں کو جلدی سے تمام کروں انشاءاللہ. مگر گزارش ہے سب سے پہلے کہ جو لوگ یہ دور دراز بیٹھے ہوئے تھوڑا سمٹ کر آ جائیں تو بات پہنچانے میں آسانی ہوگی. آگے آ جائیے، کافی جگہ ہے. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، ہم لوگ اس علی امام کے ماننے والے جو بلا فصل ہے، تو یہ فاصلے ہمارے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے ورنہ غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں. ایک دوسری گزارش یہ کروں گا کہ صلوات کے معاملے میں آپ لوگ بخل سے کام نہ لیں. صلوات کا ثواب آپ گن نہیں سکتے اور جتنا بلند آواز سے صلوات پڑھیں اتنا زیادہ ثواب ہے. لہذا گزارش کروں گا کہ جب بھی صلوات کی گزارش ہو بلند آواز سے پڑھیں. دیکھیں لوگ شعر سنا رہے تھے تو میں بھی اپنی گفتگو اگر اجازت ہو دو چار شعر سے، پھر اس کے بعد ٹوٹی پھوٹی آواز ہے، زیادہ کچھ پڑھتا وڑھتا نہیں ہوں. ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد و آل محمد. ایک مشہور منقبت ہے پاکستان کے، ایک میرے دوست ہیں، عزیز ہیں،
رضوان زیدی، انہوں نے اس منقبت کو پڑھا ہے، میرے اچھے دوست ہیں، تو دوستی کی وجہ سے میں یہ منقبت پڑھ رہا ہوں. 2-4 شعر ان کے شہزادی کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں گے کہ جس نے در بطول پر سجدہ نہیں کیا، توجہ کیجیے گا، جس نے در بطول پر سجدہ نہیں کیا، جس نے در بطول پر سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا، خالق نے اس کا، بس ایسے ہی محفل پہ ماحول بنائے رہے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. خالق نے جزاک اللہ، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے مولا. خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا. اور یہاں سے دیکھیں، جس نے جھکایا سر در بنت رسول پر، جس نے جھکایا سر در بنت رسول پر، اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا، اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا. اور یہ شعر دیکھیے، آج ہماری صفوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو علی کو چھوڑ کر دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اور آپ کے توسط سے سماعت فرمائیں گے کہ اللہ نے کبھی انہیں رسوا نہیں کیا، اور کھاتا رہے گا ٹھوکریں اب زندگی تمام، کھاتا رہے گا ٹھوکریں اب زندگی تمام. تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا، تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا. بہت شکر گزار ہوں. یہاں سے دیکھیے گا، تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا، اور کس طرح سے ملے گی تمہیں نعمت نجات، کس طرح سے ملے گی تمہیں نعمت نجات. تم نے غدیر خم پہ بھروسہ نہیں کیا، تم نے غدیر خم پہ بھروسہ نہیں کیا. اور دیکھیے، آج کے دور میں ایمان کا سودا بہت ہو رہا ہے. اس لباس میں بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں. مگر جو مضبوط ایمان والے ہیں اپنا ایمان بچائے رکھیں، وہ خدا سب کا ایمان بچائے رکھے. توجہ کیجیے گا کہ تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا، اور قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر، قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر، ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا، ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا. حیدرے یا علی، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، مولا سلامت رکھے. ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا. اور مولا عباس کے حملے کو کس مزاج سے پیش کیا دیکھیے گا کہ عالم یہ ہے کہ بھاگ رہی تھی سپاہ شام، عالم یہ ہے کہ بھاگ رہی تھی سپاہ شام، عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا، عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا. اور
وہی جناب زینب کا کردار ہے، یہ فاطمی کردار ہے. دیکھیے گا آپ، عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا اور پوری طرح مٹا دیا زام یزیدیت، پوری طرح مٹا دیا زام یزیدیت. زینب نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا، زینب نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا. اب ایک سوال ان سے ہے آپ کے ذریعے کہ جو مسند خلافت پہ بیٹھ گئے مگر ہمیشہ دین کو رسوا کیا، دینداروں کو رسوا کیا. توجہ کیجئے گا یہاں سے کہ بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے. نہیں پورے طور سے جوڑیں گے تو مزہ آئے گا کہ بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے، بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے. کیوں آپ نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، کیوں آپ نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. دو تین شعر جلدی جلدی. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیوں آپ نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. اور یہاں سے آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے اشعار ہیں. دو تین شعر جلدی جلدی سن لیجئے گا کہ تم ان پر کر رہے ہو بھروسہ عجیب ہو. دیکھیے گا یہاں سے توجہ چاہوں گا. تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ عجیب ہو، تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ عجیب ہو، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. اور شعر دیکھیں کہ بی بی زہرا کا جشن ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہماری جان قربان ان پر کہ جن سے فدق چھینا گیا. اسی پس منظر میں دیکھیے گا کہ جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا، گر مانگ لیتے بھیک میں دے دیتی فاطمہ. جڑیے گا دوستو، جو شب ولادت ہے شہزادی کی. گر مانگ لیتے بھیک میں دے دیتی فاطمہ، تم نے فدق کو چھین کے اچھا نہیں کیا، تم نے فدق کو چھین کے اچھا نہیں کیا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تبرہ نہیں کرنا چاہیے، تولا سے کام چلانا چاہیے، ان کے لیے شعر ہے. اور یہ شعر چونکہ یہ کلام نظر 8ویں کا ہے اور یہ شعر آخری شعر مقطع کا شعر سماعت فرمائیے گا کہ تم نے فدق کو چھین کے اچھا نہیں کیا. اور یہاں سے جڑیے کہ بے فیض ہے تولا خدا کی قسم نظر، بے فیض ہے تولا خدا کی قسم نظر، گر دشمن علی پہ تبرہ نہیں کیا، گر دشمن علی پہ تبرہ نہیں کیا. ایک زوردار صلوات بھیجے محمد والے. میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور اس شب کے مولودہ کے طفیل میں آپ کی سماعتوں پر اللہ رحمتیں و برکتیں نازل کرے. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے یہ آیت سورہ بقرہ کی 97 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قل من کان عدو لجبرائیل، اے پیغمبر فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبرائیل کے دشمن ہیں فإنہ نزلہ علی قلبک، جبرائیل وہ ہیں کہ جو کلام الہی میرا کلام لے کر آپ کے قلب پر نازل ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا، مصدقا لما بین یدیہ، اور صرف میرا کلام یعنی قرآن کی آیتیں لے کر نہیں آتے،
بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں میں نے نازل کی ہیں ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں. وہ ہدی و بشریٰ للعالمین، اور یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے عالمین کے لیے. عزیزان گرامی، مقصود بس ایک ٹکڑا ہے اس آیت کا جس پہ گفتگو کرنی ہے کہ جبرائیل وہ ہیں جو قلب پیغمبر پر نازل ہوتے ہیں. تفسیروں سے میں گفتگو کروں گا، قرآن کی آیتیں ہیں، میرا کچھ نہیں ہے، بس تھوڑا سا مطالعہ کیا آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا شہزادی کے حوالے سے. اللہ نے کہا جبرائیل کے جو دشمن ہیں وہ سن لے، جبرائیل قلب پیغمبر پر کلام الہی لے کر آتے ہیں، قلب پیغمبر پر آیات الہی لے کر آتے ہیں. اب سوال یہ ہے، مفسروں نے سوال قائم کیا کہ قلب مصطفیٰ اتنا مضبوط ہے کہ وہ آیت الہی کہ جو پہاڑ پر آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ قلب مصطفیٰ کتنا مضبوط ہے کہ اس کے اوپر آیت الہی آ رہی ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جبرائیل آیات الہی لے کر قلب مصطفیٰ پر آتے ہیں. توجہ کیجئے گا، قلب مصطفیٰ پر آتے ہیں تو مفسروں نے کہا ما ہی القلب المصطفیٰ، یہ قلب مصطفیٰ ہے کیا کہ جس کے اوپر اللہ جو ہے اپنے کلام کو نازل کر رہا ہے. اب سوال یہ قائم ہوا کہ ما ہی قلب المصطفیٰ، کہ رسالت کا قلب کیا ہے، مصطفیٰ کا قلب کیا ہے جس پر آیت الہی آتی ہے. تو یہاں پر صاحب مجموع البیان نے اور بہت سارے مفسروں نے ایک روایت نقل کی، اور یہ روایت ایک ام المومنین سے جو جمل میں آئی تھیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے. کہتی ہے وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، جب بھی شہزادی پیغمبر کے قریب آتی تھیں اور ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو نبی کریم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. توجہ کیجئے گا، شہزادی کے لیے نبی کریم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. فَقَبَّلَهَا، اور شہزادی کے ہاتھوں کو چومتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، سونگتے تھے. تو کہتے ہم لوگ پوچھتے تھے کہ یہ چومنا بھی عجیب ہے، یہ سونگنا بھی عجیب ہے. توجہ کیجئے گا، معلوم ہے اعتراض اسے ہوتا ہے جو عظمت زہرا کا قائل نہ ہو. توجہ کیا آپ نے، زہرا کے چومنے پر باپ بیٹی کو چوم رہا ہے تو اعتراض وہ کرے گا کہ جو عظمت زہرا کا قائل نہ ہو، جسے معرفت زہرا نہ ہو. تو عزیزان گرامی، آج اگر ہم علم کو چومتے ہیں، تعزیے کو چومتے ہیں، تابوت کو چومتے ہیں، تو چومنے والا تو زہرا والا ہے، اعتراض کرنے والے کا تعلق کس ہے اسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اچھا جملہ وَرَّحَمَا بِهَا، اور پیغمبر بڑھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوں آگے بڑھتے تھے، ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، سونگا. تو پوچھا پیغمبر یہ سونگنا کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں جنت کی خوشبو زہرا کے بدن سے محسوس کرتا ہوں. دیکھیں آپ مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے، زہرا مرضیہ کے بدن مبارک سے جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. تو زہرا کے علاوہ کس کے بدن سے خوشبو آ سکتی ہے کہ ان کی ولادت ڈائریکٹ جنت سے ہوئی ہے، انہیں حوراء الانسیہ کہا گیا ہے، تو ان کے بدن میں جنت کی خوشبو نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ کہ میں سنتا ہوں. اس کا کہا رحبا بہا، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے. رحبا بہا اگر عربی زبان سے واقفیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ترغیب کرنا، یعنی ایک سردار کا دوسرے سردار کا استقبال کرنا. اگر عرب کے قبیلائی نظام سے آپ واقف ہیں تو جب ایک سردار دوسرے سردار کے سامنے آتا تھا تو سردار پڑھ کر پیشانی کا بوسہ دیتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے. تو یہاں ام المومنین کہتی ہیں کہ پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے، چومتے تھے اور اس طرح استقبال اور ویلکم کرتے تھے کہ جیسے ایک سردار کسی دوسرے سردار کا استقبال کرتا ہے. کیا سنا میرا مجمع؟ جیسے ایک سردار کسی دوسرے سردار کا استقبال کرتا ہے. عزیزان گرامی، کیوں نہ کرے سرداروں والا استقبال؟ اس لیے کہ میرا نبی سید المرسلین ہے. میں آگے نہیں بڑھوں گا، نبی کریم سید المرسلین ہے اور زہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور سنیے گا، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، ہاتھ کو پکڑا اور لے آئے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ،
اور شہزادی کو کہاں بٹھایا؟ ادھر ادھر نہیں، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں شہزادی کو بٹھایا. نہیں میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں اب تک. نہیں، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے اپنی جگہ پر شہزادی کو بٹھایا. کسی روایت میں کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے اپنی جگہ پر کبھی اپنی کسی بیوی کو بٹھایا ہو. نہیں آگے نہیں بڑھوں گا. اپنی کسی زوجہ کو بٹھایا ہو. بٹھایا تو زہرائے مرضیہ کو بٹھایا. عمل پیغمبر اس بات کی دلیل ہے. پہچان لو، میری جگہ یا میں بیٹھ سکتا ہوں یا جو زہرا ہے وہ بیٹھ سکتی ہے، یا زہرا جیسا جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اچھا استقبال ہوا، بٹھایا. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اب یہاں پر میں نے کیا آیت پڑھی تھی کہ جس میں قرآن نے کہا کہ فاطمہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، وہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا ہے. سوال قائم ہوا قلب مصطفیٰ کیا ہے. جب یہاں پہ سوال ہوا آپ شہزادی کا اتنا استقبال کیوں کرتے ہیں، ایک مرتبہ مسکرا کر پیغمبر کہتے ہیں من عرف ھذا، جو اس زہرا کو پہچانتا ہے فقد عرفھا، وہ پہچانتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ومن لم یعرفھا، جو نہیں جانتا فہی فاطمہ بنت محمد، یہ فاطمہ بنت محمد ہے. اور سنو وہی قلبی وروحی التی بین جنبی، یہ میرا قلب ہے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. یہ میرا قلب ہے، یہ میرا روح ہے جو میرے جسم کے اندر سمایا ہوا ہے، جو میرے ساتھ ساتھ ہے. عزیزان گرامی توجہ کیا آپ نے، قرآن نے دعویٰ کیا، اللہ نے کہا کہ جبرائیل قلب مصطفیٰ پر آیتیں لاتے ہیں. روایت میں پوچھا گیا قلب مصطفیٰ زہرا کون ہے، اتنا استقبال کیوں ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ میرا قلب ہے. اب سمجھے مفسروں نے سوال قائم کیا ما ہی قلب المصطفیٰ، قلب مصطفیٰ کیا ہے؟ تو پتا چلا پیغمبر نے فرمایا وہی قلبی، یہ میرا قلب ہے. اب سمجھے آپ جبرائیل جس قلب پر آیتیں لے کر آئے اسے زہرا کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد. میں جلدی سے بات کو ختم کر دوں اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجئے، بس ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ آج ولادت کی شب ہے. شہزادی کی ولادت کی کیفیت کیا ہے؟ یہاں پر ایک روایت ہے مفضل ابن عمر سے، کہتے ہیں میں چھٹے امام کے پاس پہنچا، ولادت کی شب تھی، اور پہنچنے کے بعد میں نے مولا سے عرض کیا مولا آج آپ کی جدہ مظلومہ کی ولادت کی شب ہے، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے کیف کان ولادت فاطمہ، کہ شہزادی کی ولادت کیسے ہوئی، کیسے وہ دنیا میں تشریف لائیں. اب یہاں سے دیکھیے روایت کے 4-6 جملے جلدی جلدی تجزیے کے ساتھ پیش کروں گا، میرے نہیں ہیں، امام کے جملے ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، توجہ کیجیے گا. کہ مولا کیسے ولادت ہوئی؟ تو امام فرماتے ہیں بیٹھو سناتا ہوں. اتفاق ایسا ہے کہ جشن ولادت بھی ہو جائے تو سن لو فضائل کے ساتھ ساتھ ولادت کی کیفیت کیا ہے، توجہ کیجیے گا. اب امام فرماتے ہیں نام ان خدیجہ لما تزوجا بہا رسول اللہ، جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی رسول اللہ سے، حجرتها نسوۃ مکہ، مکے کی عورتوں نے کیا کیا؟ بائیکاٹ کر دیا جناب خدیجہ کا، آنا جانا چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں؟ اب وہ بعد میں آئے گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فَقُلْنَا لَا يُدْخِلْنَا عَلَيْهَا، کوئی آتا نہیں تھا شہزادی کے پاس. وَلَا يُسَلِّمْنَا عَلَيْهَا، کوئی سلام تک نہیں کرتا تھا، نہ سلام کا جواب دیتا تھا. کس کے؟ حضرت خدیجہ. پیغمبر سے شادی ہوئی، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب تھیں، عرب کی سب سے مالدار خاتون تھیں، ایک سے ایک رشتے آئے ہوئے تھے، عمرہ کے، وزراء کے، مشاہیر کے رشتے، سب کو ٹھکرا کر ایک غریب محمد کو چنا. عرب کو بڑا ناگوار گزرا، اتنی بڑی شہزادی جس نے ہماری دولت کو، جاہ و حشم کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے
ایک کٹیا میں رہنے والے محمد کے قدموں میں اپنے آپ کو نشاور کر دیا. توجہ کیجئے گا, یہ بڑا شاک گزرا. لہذا پلاننگ کے ساتھ مکے کے لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا, سلام کرنا چھوڑ دیا. میری لفظ نہیں ہے, چھٹے امام فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے ولا یترکنا امرأۃ تدخل علیہا, نہ آتی تھی نہ کسی کو آنے دیتی تھی کہ کوئی آئے شہزادی خدیجہ کے پاس. فاستوحشت خدیجہ, اب جب کوئی آئے گا جائے گا نہیں, اکیلی ہیں تو وحشتناکی تو ہوگی, اکیلا پن کھایا جاتا ہے انسان کو. عورتیں آتی نہیں جاتی نہیں, سلام کرتی نہیں. اب یہاں امام فرماتے ہیں ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. جناب خدیجہ کو یہ غم کھایا جا رہا تھا. اب امام فلما حملت بفاطمہ, اور جیسے ہی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شکم مبارک میں آئیں, کانت فاطمہ تحدثھا وتصبرھا من بطنھا. امام فرماتے ہیں جیسے ہی شہزادی شکم مبارک میں آئیں اور آتے ہی محسوس کیا کہ ماں اکیلی ہے, تنہا ہے, لہذا پیٹ میں وجود آتے ہی اپنی ماں سے گفتگو کرنے لگیں. نہیں, بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہیں. شہزادی زہرا شکم میں آئی اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ سے گفتگو کر رہی ہیں, بات کر رہی ہیں. وہ تو سب اور صبر کی تلقین کر رہی ہیں. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ فاطمہ وہ ہیں کہ جو شکم میں ہوں تو اپنی ماں سے بات کرتی ہیں. نہیں, آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. زہرا وہ ہے جو شکم میں ہوں تو اپنی ماں سے بات کرتی ہیں. کچھ سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کا کفو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اگر زہرا شکم میں بات کرتی ہیں تو علی بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ہمیں نظر آیا 13 رجب کی صبح میں جب علی کی ماں نے خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے پروردگار, یہ جو بچہ ہے تیری توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے, یہ بچہ جب سے پیٹ میں آیا ہے مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اب یہاں سے کانت تکتم ذالک من رسول اللہ, شہزادی خدیجہ نے کبھی اس کا ذکر جو ہے اس گفتگو کا پیغمبر سے نہیں کیا. توجہ کیجئے گا, میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. فدخل رسول اللہ یوما, ایک دن پیغمبر داخل ہوئے. فسمع خدیجہ تحدث, تو دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں. کھڑے ہو گئے, بات تمام ہوئی. بفوراً پیغمبر نے فرمایا یا خدیجہ من تحدثینی, اے خدیجہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ آپ تو اکیلی ہیں, تنہا ہیں. دیکھیں آج کے دور میں کوئی اکیلے بات کر رہا ہو تو کیا ہوگا, موبائل پہ بات کر رہا ہے, بلوٹوتھ لگایا ہوا ہے نا. ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اس زمانے میں, اور اس زمانے چھوڑیے آج کے 30 سال پہلے جب موبائل نہیں ہوتا تھا, 40 سال پہلے کوئی اکیلے میں بات کر رہا ہو تو کیا کہا جاتا تھا, پاگل ہو گیا لگتا ہے, اکیلے میں بڑبڑا رہا ہے. اس زمانے میں خدیجہ اکیلے بات کر رہی ہیں. پیغمبر نے سنا, فوراً پوچھا لمن تحدثین یا خدیجہ, اے خدیجہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ جناب خدیجہ فرماتی الجنین الذی فی بطنی, میرے شکم میں یہ جو اولاد ہے میں اس سے بات کر رہی ہوں. یہ جو میرے شکم میں اس سے بات کر رہی ہوں, تنہائی کو دور کر رہی ہوں. یحدثنی و یؤنسنی, یہ جو میرے شکم میں بچہ یا بچی جو بھی ہے عجیب و غریب ہے, بات بھی کرتا ہے اور مجھ سے پیار بھی جتاتا ہے. میں فضائل کے دریا بہا رہا ہوں, آپ کیسے سن رہے ہیں؟ پیار بھی کرتا ہے اور بات بھی کرتا ہے. وہ فوراً پیغمبر کہتے ہیں قال ھذا یا خدیجہ ھذا جبرائیل, ابھی جبرائیل آئے تھے. ابشرنی انہا انثی, یہ جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کی بشارت دے گئے یہ بیٹی ہے, بیٹا نہیں ہے. یہاں سے سنیے گا آپ, کہ انہا النسل الطاہرۃ المیمونہ, اور یہ جو بیٹی ہے نا تمہارے شکم میں, اس کی نسل بڑی پاکیزہ ہوگی اور اللہ کی منتخب ہوگی. میمونہ یعنی اللہ کی منتخب چنی ہوئی نسل ہوگی. پھر فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی سیجعل نسلی منہا,
اور بے شک اللہ نے میری نسل اسی بیٹی کے شکم سے رکھی ہے. اب جملہ کے حوالے کروں. دنیا والے اور ہیں جن کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، معجزہ پیغمبر یہ ہے کہ ان کی نسل بیٹی سے چلتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب یہاں امام فرماتے ہیں کہ اللہ بالِ کا اعلان حضرت ولادتہ، جب ولادت کی گھڑی قریب آئی تو جناب خدیجہ نے، پیغمبر نے کہلوا بھیجا کہ کچھ قریش کی عورتیں اور محلے کی عورتیں آ جائیں. کوئی آیا ہی نہیں، بلکہ پیغام کہلوایا. جس کے بھی گھر گئے انہوں نے پیغام کہلوایا. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے سنیں گے. پیغام کیا تھا کہ جا کر خدیجہ سے کہہ دینا ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیوں بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں. سنیے گا آپ کہ پیغام کہہ دینا خدیجہ سے، انتی اسیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، تم نے ہماری نافرمانی کی ہے. نافرمانی کیا ہے؟ لم تقبلی قولنا، تم نے ہماری بات کو مانا نہیں. تزوجتی محمدن یتیم ابی طالب، تم نے اس محمد سے شادی کی جو ابو طالب کا یتیم ہے. میں یہاں کھڑا رہوں گا، دیکھتا ہوں آپ یہ بات پہنچی ہے آپ تک نہیں. تم نے اس محمد سے شادی کی، یتیم و ابی طالب فقیرا لا مال لہ، وہ تو غریب ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں. ابو طالب کا یتیم ہے، تم نے اس سے شادی کی، اس لیے ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے. سن لیا آپ نے؟ ابو طالب کا یتیم ہے محمد. کیا سننا میرا مجمع؟ ابو طالب کا یتیم ہے محمد. ابو طالب کا یتیم ہے محمد. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. میں کہوں گا اے مکے کی عورتوں ذرا غور کرو، محمد کے بابا کا نام عبداللہ ہے، ابو طالب نہیں ہے. آپ نے اندازہ کیا ایسا پالا ہے ابو طالب نے کہ مکے کی عورتیں باپ کا نام بھول گئی، ابو طالب یاد رہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اچھا ہوا نا عورتیں نہیں آئیں. اگر آ جاتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا، لیکن خدا کی مصلحت تھی. مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم اپنے جگاڑ میں ہو، اللہ اپنی تدبیریں کر رہا ہے. تم نہیں آؤ گی، مت آؤ. آتی بھی تو بھگا دی جاتی. کیوں؟ اللہ نے 4 عورتیں بھیجی. امام فرماتے ہیں بڑی لمبی قد کی تھیں، گندمی کلر کی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ بنی ہاشم کی ہی 4 عورتیں آئیں. اور آنے کے بعد کہا لا تحزنی یا خدیجہ، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں یہ خدیجہ. فإن رسول ربک، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے. وَنَحْنُ إِخْوَاتِكَ، ہم تمہاری بہنیں ہیں. انا سارا، میں سارا ہوں، ابراہیم کی بیوی. توجہ کیجئے گا. وَهَٰذِهِ آسیہ بنت مزاحم، یہ جو کھڑی ہیں یہ آسیہ بنت مزاحم ہیں. وَهِيَ الرَّفِيقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں تمہاری دوست ہیں. توجہ کیجئے گا. وَهَٰذِهِ مریم بنت عمران، یہ جو تیسری عورت ہے مریم بنت عمران ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی ماں. توجہ کیجئے گا. وَهَٰذِهِ کلثوم اخت موسیٰ، حضرت موسیٰ کی یہ وہی والی بہن ہے جو ماں کو لے کر آئی تھی دربار میں دودھ پلانے، جن کا نام کلثوم ہے. یہ 4 عورتیں، توجہ کیجئے گا، ہزاروں سال سے اللہ نے انہیں بچا کر رکھا. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اللہ نے انہیں ذخیرہ کر کے کیوں رکھا. آج سمجھ میں آیا. ان طہارت بھرے ہاتھوں سے سیدۃ النساء اہل الجنہ، مرکز عصمت و طہارت کی ولادت ہونی تھی. اب سمجھ میں آیا اے مکے کی عورتوں، تم آتی تب بھی بھگا دی جاتی، اس لیے کہ مرکز عصمت کی ولادت نجس ہاتھوں سے نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس ختم کر رہا ہوں، آپ کی زحمت ہے وہ تمام کر رہا ہوں. ایک دائیں بیٹھ گئی، ایک بائیں بیٹھ گئی، ایک پیتانے بیٹھ گئی، ایک سرانے بیٹھ گئی. اب امام فرماتے ہیں فوضعت فاطمہ، شہزادی دنیا میں تشریف لائیں، طاہرۃ مطہرہ، اس طرح آئیں کہ وہ طاہرہ بھی ہیں مطہرہ بھی ہیں.
خود پاک بھی ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے والی بھی ہیں. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ پاک بھی ہیں بھائی، پاکی کی صنعت تو آیت تھی ہے نا. خود پاک بھی ہیں، دوسروں کو پاک کرنے والی بھی ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کی محبت جس دل میں آ گئی وہ دل پاک ہو جایا کرتا ہے. اب ذرا سن لیجیے گا، آخری بات ہے یہی، اور بات روایت بہت لمبی ہے لیکن چھوڑ رہا ہوں کسی اور موقع پر. طاہرہ، کیا مطلب ہے طاہرہ کا؟ سنیے گا تفسیر کے ضمن میں. طاہرہ یہ فیمیل ورڈ ہے، میل ورڈ اس کا کیا ہے؟ طاہر. توجہ ہے نا؟ طاہر کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزہ، یہی ہوتا ہے نا عام طور پر. لیکن قرآن نے اس کے کچھ اور معنی بتائے. قرآن نے ایک آیت میں کہا کہ اللہ کی یہ صفات ہے، اس کے بعد فرمایا لیس کمثلہ شیء. طاہر کا مطلب، اگر اللہ کے 99 ناموں میں یہ جو لفظ طاہر ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کیا؟ لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. میں آخری بات پہنچا لے جاؤں تو اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے 99 ناموں میں سے 9 نام مخصوص کیے حضرت زہرا کے لیے، جس میں ایک لفظ طاہرہ بھی ہے. توجہ کیجئے گا، طاہر کا مطلب ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اسی طاہر اللہ نے زہرا کا نام طاہرہ رکھا. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، زہرا جیسا کوئی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آئیے دعا کریں اس شب کے اس عظیم الشان ہستی کی ولادت کے طفیل میں پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقوں میں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگار مومنین کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما. علماء و مراجع کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما. پروردگار ہم سب کو قبر حضرت حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. بعد از مرگ شفاعت حسین نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو عاشقان زہرا میں شمار فرما. یا اللہ بقی میں شہزادی کی قبر مبارک جو ویران ہے اس قبر مبارک کے تعمیر ہونے کے اسباب فراہم فرما. پروردگار حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. حضرت کے قلب مقدس کو ہم سے راضی خوشنود فرما. امام کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 بر محمد وآل محمد صلوات.